men have careers and women have jobs in our society. کارپوریٹ میں یا آپ کے آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خاتون کو ہائر کرتے ہیں تو دا ویری فرسٹ کویشچن لڑکی کو رکھ رہے ہیں, شادی کر لے گی, جاب چھوڑ دے گی. فار ورکنگ وومن ایوری ڈے از اے چیلنج. اچھا, ایک اور ٹائٹ روپ ہے جو خواتین کو چلنی پڑتی ہے, وہ یہ کہ جب وہ پروفیشنلی بہت زیادہ سکسیزفل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے بھی بیک لیش آنا شروع ہو جاتا ہے. دا ورڈ ہی سیڈ کہ دیکھ لو جس طرح تم مینیج کر سکتی ہو, اب جو ہے وہ ہماری بیٹی بھی ہے. خواتین کو خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. آپ کا جو مین ایم ہے وہ یہ آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی چیز کو لے کے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, go to your manager and explain کہ یہ نہیں ہو سکتی. These are my don'ts and these are my don'ts. When you are in a leading position تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن شاید یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا ان سے چیزیں. مجھے ایسا لگتا ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ ہم خواتین کا دل کتنا بڑا ہے, ہم کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے جیلس نہیں ہوتے اگر وہ اچھا کام کرے, اس کو پروموشن ملے, ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے. ہم اپنی ہیلتھ کو, فائنینشیل پلاننگ کو اپنی ٹو ڈوز لسٹ میں سب سے لاسٹ میں رکھا ہوا ہے ہم نے. یس, تو وومن شیلڈ ہماری وہ پروڈکٹ ہے جو ہم نے اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائن کی ہے. بیسک کورز ہو سکتے ہیں خواتین کے لیے, وہ آفر کرتی ہے انکلوڈنگ بریسٹ کینسر, سروائیکل کینسر اور اووری کینسر اور اس طرح کے جو بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اگر آپ ان سے کہیں انشورنس, ان کو لگتا ہے ایسی بات کر کے کہیں آپ خود اپنے اوپر کسی آفت کو دعوت نہ دے دیں. یہ 60-70 ہزار کا موبائل فون خرید لیں گے لیکن شاید 5,000-6,000 کی ہیلتھ کی انشورنس نہیں لیں گے. Assalamu alaikum and welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. First of all, thank you very much for liking the content that we are creating. These are conversations very close to my heart. خاص طور پہ میرے مہمانوں کا شکریہ who open up their heart and recall instances and experiences from their life جو کہ یقیناً ماضی کا حصہ ہیں, زندگی کا اہم حصہ ہیں, لیکن کبھی کبھار پبلک اسکروٹنی سے اوجھل ہوتے ہیں. آج خاص طور پہ بات کرنا چاہیں گے کہ what do women bring to the table. اگر آپ پاکستان کی آبادی کی بات کریں تو 48.5% آف آر پاپولیشن کمپرائزز آف ویمن, لیکن اس کے باوجود کئی دفعہ ان کی جو قابلیت ہے اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ہماری اکانومی میں, اس کو ہم دیکھ کر بھی اندیکھا کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال کہ ہمارے ملک میں تقریباً ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 60% آبادی ایگریکلچر سے لنکڈ ہے, اور اگر ہم اپنے فیلڈس کی بات کریں, اپنے کھیت کھلیانوں کی بات کریں, یہاں پہ 60% آف دا لیبر از ویمن, بٹ موسٹ آف دیم آر ان پیڈ لیبر. تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, یہاں تک کہ جو اناج, جو کھانا, جو غذا آپ اور میں انجوائے کرتے ہیں, اس میں جس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھ کر اندیکھا کرتے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا جرنی آف اے وومن, خاص طور پہ اگر اس کا ایمبیشن کارپوریٹ سکسیس ہو. آج زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی خاتون کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ جو چاہے کر سکتی ہے, ہر فیلڈ میں اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتی ہے. لیکن کیا ایسا ہی ہے یا وہاں پہ انویزیبل گریڈ لائنس موجود ہیں؟ اینڈ ہاؤ ڈز اے وومن نیویگیٹ اٹ آل؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. میری آج کی مہمان از سم ون ہوز کریٹڈ پروڈکٹس فار ویمن اینڈ ہر سیلف شی ہیز ہیڈ اے زبردست جرنی, یعنی ایک ایسی جرنی جس میں زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز نے ان کو شیپ کیا, لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنی اسٹرگل کو, اپنی پرابلمس کو اپنی راہ کی رکاوٹ بننے نہیں دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاداب خان, ہو از دی ہیڈ آف ری انشورنس ایٹ TPL انشورنس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ شاداب جی, وقت نکالنے کے لیے, یہاں موجود ہونے کے لیے. آج لوگ آپ کو ایک کارپوریٹ سکسیس کے طور پہ جانتے ہیں بیکاز یو آر ہیڈنگ اے وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ ایٹ TPL انشورنس. لیکن مجھے بتائیے کہانی کو ذرا شروعات سے لے کر چلتے ہیں. یو ور بورن ان کراچی. یس, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. بالکل, میں کراچی میں پیدا ہوئی. اور آپ نے جس طرح مجھ سے شیئر کیا تھا کہ آپ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھیں, لیکن آپ کا بچپن بہت مختلف تھا بیکاز آپ نے بہت ہی ارلی ایج میں اپنے والد صاحب کا سایہ آپ سے چھن گیا. اس نے آپ کی شخصیت پہ, آپ کے بچپن پہ کیا اثر ڈالا؟ یس, وین آئی واز لائک کوائٹ ینگ, 2-2.5 سال کی ہوں گی, میرے فادر دنیا سے چلے گئے. دین آئی لائک سنس دیٹ ٹائم میں نے اپنی والدہ کو بہت اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. اسٹرگل ان اے سینس, لیکن ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی واز ٹو فیس چیلنجز اینڈ ٹو گیٹ ریڈی فار دیٹ. اور یہ چیز شاید میں نے ان سے ہی سیکھی.
تو آئی جسٹ ہیڈ لائک کوائٹ نارمل بچپن، جیسے کہ نارملی آپ سارے کھیلتے کودتے گزارتے ہیں. آئی ہیڈ اسکولنگ، پھر کالج میں گئے، دین یونیورسٹی، اور وہ تمام چیزوں کے ساتھ رہے. لیکن آئی کوڈ سی دیٹ دا رول آف مائی مدر ان مائی ہول لائف واز لائک بڑا کنٹریبیوشن رہا ان کا مجھے شیپ کرنے میں اور ایک سورٹ آف آئیڈیا دینے میں. بیکاز فرام دا ویری بگننگ، جیسے ہی آپ لائک وین یو کم ان ٹو یور سینسز، بچے سے تھوڑا سا بڑا ہونا شعور آنا شروع ہوتا ہے آپ کے پاس. تو میں نے دیکھا یس میری والدہ نے جو ہے وہ کافی چیلنجنگ ٹائم دیکھا، اور انہوں نے بڑی ہمت سے ہم تمام بہن بھائیوں کو ایجوکیشن بھی دی، ایک اچھا انسان بنایا، اور ان کو اپنی اپنی جگہوں پہ سب کامیاب بھی ہیں. لیکن آئی کڈ سی کہ جو پروسیس انہوں نے فیس کیا وہ بڑا پینفل رہا ان کے لیے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی. میں اسی چیز کو میں نے آئی لائک شاید نوٹس میں نے کیا کہ کہیں نہ کہیں آپ میں خاتون میں نا ڈپینڈنسی کی جو فیکٹر ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، آپ خود اپنے لیے کچھ چیزیں ایسی ڈیسیشن لیں اپنی زندگی میں، یا آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا ہو جو آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو، آپ اپنی لائف خود جئیں. اور آپ کے خیال میں یہ صلاحیت یا یہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ اگر آج کے زمانے کی بات بھی کی جائے، سال 2024 میں اگر یک آپ کے گھر کا کفیل چلا جائے اور آپ کے پاس 6 ینگ بچے ہوں، کسی بھی خاتون کے لیے یہ ان امیجنیبل ہے. ایک تو فائنینشیل سیکیورٹی سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتی ہے. تو جو آپ کی والدہ کی جرنی تھی، یہ فائنینشیل اسٹیبلٹی آپ کے خاندان کے لیے کہاں سے آئی؟ آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ وہ جب ایک آپ کے گھر کا کفیل چلا جاتا ہے، اور پھر جو سچویشن ہوتی ہے خاص طور پر اگر بینگ وومن آپ بس سوچتے ہیں کہ لائک یو آر نو ویئر ان دس ورلڈ، اور اگر بچے ہوں آپ کے پاس تو، اور پھر خاص طور پر وہ اس فیز میں جب آ جاتے ہیں آپ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے سب اندھیرا ہے، اور جو آپ کے جتنے دوست رشتہ دار احباب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. تو دا پوائنٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک ہیئر کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ جو اسٹرینتھ لانی ہوتی ہے وہ آپ نے خود لانی ہوتی ہے اپنے اندر. بینگ وومن وہ جو اسٹرینتھ آتی ہے وہ خود آپ نے ہی لانی ہے. کوئی نہیں ہوتا آپ کا ساتھ دینے کے لیے. اگین بہت مشکل ہے، ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ریزیلینٹ یا اتنا اسٹرانگ ہو کے سامنے آئے. آپ کو وہ سارے چیلنجز سکھا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں یہ کہوں گی کہ اب جو آج کل کے والدین ہیں ہمارے ہاں، جو نارملی دیکھتے ہیں ہم اپنی سوسائٹی میں کہ جب بچے ہوتے ہیں، لڑکی ہے لڑکا، تو ان کی جو تربیت کی جاتی ہے نا وہ بڑے ڈفرینٹ اینگل سے کی جاتی ہے. لڑکی ہے تو اس کے ذہن میں شروع سے بٹھا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا بھی ہے، چیزیں بھی کرنی ہے، لیکن جہاں تک کہ آپ کے کریئر بنانے کی بات ہے یا کچھ اور ہے، یا آپ نے اس طرح کے نہیں کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس ایجوکیشن کرنی ہے اور شادی کر لیں آپ. لڑکے کے اوپر یا صحیح ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے شروع سے کہ آپ چلے ٹھیک ہے ایجوکیشن واٹ ایور، لیکن ایک فیملی کی ذمہ داری ہوگی. میرا بلیو یہ ہے، ایکچولی مائی اوپینین، کہ آپ اپنے بچوں کی پیرنٹنگ جو ہے نا وہ ایکول بیسس پہ کریں. آپ دونوں کو بتائیں کہ آپ نے جا کے اپنی رسپانسبلٹی خود اٹھانی ہے. آپ نے اپنے آپ کو ویسے ہی تیار کرنا ہے کہ اگر ان کیس کوئی چیلنجز آتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی مشکلات نہ ہوں. بالکل آپ لڑکی میں بھی وہی خصوصیات ڈالیں، یا اس میں وہ اس کو سکھائیں فرام دا ویری بگننگ کہ آپ نے ایجوکیشن تو لینی ہے، دین اگین میک یور کریئر. ٹھیک ہے شادی از پارٹ اینڈ پارسل آف یور لائف، تو کرنی ہے، لڑکے نے بھی کرنی ہے لڑکی نے بھی کرنی ہے، دونوں نے فیملی بنانی ہے. دس از اے نیچرل تھنگ جو کرنی ہے آپ نے. لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے کریئر کی طرف بھی دھیان، بالکل آپ اس کو. شادہ بھی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، کل پرسوں ایک سیمینار میں نے سنا، بڑی اپروپریٹ مجھے یہ انالوجی لگی. انہوں نے کہا کہ جی مین ہیو کریئرس اینڈ ویمن ہیو جابز ان آور سوسائٹی. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے یہ آپ ٹائم کل کر لیں، ابھی آگے آپ کی شادی ہوگی، دین somebody will take care of it. آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ آپ کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں. تو خواتین کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا پروفیشن اینڈ پروفیشنل چوائسیز اسی مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ نے اپنے کریئر میں کریئر کو فوقیت کیسے دی؟ کس طرح یہ ڈیسیجنس لیے؟ اگر جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ سمجھ سکیں، اینڈ اسپیشلی اف اینی گرل وانٹس ٹو لرن فرام دیٹ. ویری گڈ کویشچن. بالکل ہمارے نا خواتین جب خاص طور پر اپنی جاب شروع کرتی ہیں، جیسے آپ نے ورڈ شروع کہا جاب، تو وہ بس آئیڈیا یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جب تک ٹائم ہے کر لیتے ہیں جاب. کریئر بنانے کا تو شاید بہت کم خواتین ہوں گی جو اس طرح چیزیں لے کے چلتی ہوں گی. اور پھر
دین یو گیٹ میرڈ اینڈ ٹھیک ہے. بہت کم خواتین ہوتی ہیں جو ایک سرٹن ٹائم تک اپنی جاب کو کنٹینیو رکھتی ہیں. اور اچھا یہی ایٹیٹیوڈ نا آپ کی کارپوریٹ میں یا آپ کے آرگنائزیشن لیول پر بھی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خاتون کو ہائر کرتے ہیں تو دا ویری فرسٹ کویشچن لڑکی کو رکھ رہے ہیں, شادی کر لے گی, جاب چھوڑ دے گی. تو کہیں نہ کہیں یہ میسیج بینگ لیڈی یا بینگ وومن آپ خود بھی دے رہے ہیں ٹو دی سوسائٹی, ٹو دی کارپوریٹ ورلڈ کہ شادی کے بعد تو میں نے جاب کرنی ہی نہیں ہے یا ایک کریئر بنانا ہی نہیں ہے. تو پھر ان کا مائنڈ سیٹ بھی ویسا ہی ہے. سو اس سچویشن میں نا آئی تھنک اٹ ورکس بوتھ اینڈ کہ خواتین نے بھی اپنا ایک کریئر پاتھ بنانا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے اور پھر آگے اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. آپ نے جاب جسٹ فار سیک آف ڈوئنگ جاب نہیں کرنی ہے. آپ کے پاس آپ کے اپنے گولز ہونے چاہیے, اپنی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نے اس ایج میں شادی کرنی ہے, یہاں پہ میرا ایسا کریئر ہونا چاہیے. آلدو ایک خواتین کی جو کریئر لائف ہے وہ بہت چیلنجنگ ہے اور بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو مین, کیونکہ آپ کے پاس دوہری ڈبل ذمہ داریاں ہیں. آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے اپنے ورک پلیس کو بھی دیکھنا ہے. اینڈ آج کل کی جو کارپوریٹ دنیا ہے اس میں آپ سے کوئی ایکسپیکٹیشن یہ نہیں کی جاتی کہ بینگ وومن آپ کو کوئی زیادہ ریلیکسیشنز ملیں گی. آپ کے اپنے گولز ہیں, آپ نے وہ پورے کرنے ہیں, آپ نے پرفارم بھی کرنا ہے, چیزیں بھی کرنی ہیں. اور اگر آپ میں کریئر بنانے, آپ کا گول کریئر بنانے کا ہے تو اگین آپ نے صرف جاب نہیں کرنی, تو اس کے لیے آپ نے اس کے حساب سے پرفارم بھی کرنا ہے. صحیح. شاداب جی, آج آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہیں وین یو ہائرنگ ویمن ان یور ٹیم, تو انہی چیزوں کا آپ خود خیال کیسے رکھتی ہیں؟ اب یو آر آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل نا, جب آپ ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کینڈیڈیٹ ایک صرف جاب کی تلاش میں ہے یا وہ اپنے کریئر کے بارے میں سیریس ہے خاتون؟ میں بالکل اس چیز کا خیال رکھتی ہوں. اب دیکھیے اب جب میں اس پوزیشن پہ آ گئی ہوں, میرے 2 گولز ہیں. مجھے جو آپریشنل ٹاسک ہیں جس کے لیے ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کر رہے ہیں, بینگ وومن اور وومن ہے یا مین ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ تاکہ میرا ایک جو آپریشن ہے وہ آن رہے, اس میں کوئی ڈسٹریکشن نہ آئے. اور اوبیسلی مجھے اس چیز کو بھی خیال رکھنا ہے کہ بینگ وومن زیادہ میں پریفرنس تو نہیں, میں ہمیشہ میرٹ پہ چیزیں کرتی ہوں, لیکن اگر ایک رول مین بھی کر سکتا ہے وومن, اور ہمارے پاس چوائسیز ہیں, تو جسٹ وی نیڈ ٹو لائک یو نو مینٹین دیٹ ریشو ایز ویل. تو ہم چاہتے ہیں خواتین آئیں, انجوائے کریں اور ہمارے ساتھ جوائن کریں. تو واٹ آئی ڈو نارملی کہ جب میں کسی بھی خاتون کا انٹرویو کرتی ہوں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے لیے یا اپنی جہاں کے رول کے لیے, تو میں اس وقت سے اس فرسٹ انٹرویو میں بھی تھوڑا سا اس کا مائنڈ بناتی ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا ویدر شی ول بی جوائننگ می اور آرگنائزیشن TPL اور کسی اور جگہ جائے گی, لیکن میں اس کا وہاں میں مائنڈ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. ان اے وے آئی ٹرائی ٹو پلے مائی رول کہ دیکھو آ گئی ہو, پہلی جاب ہے تمہاری یا جو بھی ہے, ٹرائی ٹو سورٹ آف لائک یو نو ریمین ان دس سوسائٹی, ان دس یو نو کارپوریٹ ورلڈ. جہاں بھی جاب کرنا ہے کنٹینیو کرنا, کریئر بنانے کی بات کرنا. آئی ٹرائی ٹو گیو دس میسج. So in other words you set her expectations کہ یعنی یہ کوئی T20 کا میچ نہیں ہے, یہ لانگ ٹیسٹ سیریز ہے جو آپ کھیل رہے ہیں. ایبسلیوٹلی آئی ڈو, بالکل. اور میں اس کو بڑا کلیئرلی بتاتی ہوں, دیکھو میں ایسا کوئی تمہیں خاص بینیفٹ نہیں دینے لگی بینگ وومن, جو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرنی ہوگی, بٹ وین ایور یو ہیو اینی پرابلم کم ٹو می. مجھے یہ بتائیں شاداب جی, ہمارے معاشرے میں میں اکثر دیکھتی ہوں ہمارے ٹی وی ڈراموں میں بھی جب وہ اسٹیریو ٹائپنگ کرتے ہیں نا, تو وہ ورکنگ وومن کو ایک خاص انداز, ایک خاص حلیے, خاص لائف اسٹائل چوائسیز کے ساتھ بھیجتے ہیں. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈس سروس ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ابھی بھی بہت ٹریڈیشنل اور کنزرویٹیو گھرانے بھی ہیں جن کے لیے پہلی دفعہ ہوگا کہ وہ اپنے گھر کی خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیں, پروفیشنلی اپنے ایمبیشن کو پرسو کرنے کی اجازت دیں, تو وہ گھبرا جاتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ ایک سرٹن لائف سٹائل ہوگا, خدا نخواستہ خاتون کو ہراسمنٹ بھی فیس کرنی ہے, اس کے جو کپڑوں کی چوائسیز ہیں وہ بھی مختلف ہو جائیں گی. میں نے خواتین کو کمپلین کرتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمیں پروموشن اس لیے نہیں ملتی بیکاز وی آبزرو حجاب. اینڈ ہیئر یو آر اے پرفیکٹ ایگزامپل, اے کارپوریٹ لیڈر. آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بالکل. دیکھیں 2 چیزیں آپ نے کہا نا کہ پہلے خواتین کے لیے ان کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کائنڈ آف اٹس کریٹنگ ہنڈرنس رفٹ ان سوسائٹی. تو میں یہ کہوں گی کہ یس, اب دیکھیں سوشل میڈیا کی وجہ سے چیزیں اتنی زیادہ ویزیبل ہو گئی ہیں کہ اگر آپ صرف ڈراموں پہ یا ان چیزوں پہ نہ جائیں,
پیرنٹ دیکھیں کہ جو ہے وہ سوسائٹی کس طرح سے موو کر رہی ہے. اور کیونکہ لائک اگر گھر کی خواتین نہیں ہیں لیکن جو آپ کے فادر ہیں, بردر ہیں, دے گو آؤٹ, دے سی واٹس ریئلی ہیپننگ. اور پھر دوسرا یہ کہ خواتین کو خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. آپ جو ہیں وہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا جو رول ہے جس کے لیے آپ کی واٹ ایور یور ڈریسنگ آپ کی جیسی ہونی چاہیے اور وہ آپ کو یو آر ناٹ کمفرٹیبل ود دیٹ, تو آپ کا جو آبجیکٹ ہے یا آپ کا جو مین ایم ہے وہ یہ آپ کی پرفارمنس ہونی چاہیے. آپ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کسی چیز کو لے کے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, گو ٹو یور مینیجر اینڈ ایکسپلین کہ یہ نہیں ہو سکتی, لیکن اس پہ آپ ایکشن ضرور لیں. اور ٹرو کہ کچھ جگہ جہاں آپ نے بات کی نا کہ خواتین کی پروموشنز روک لی جاتی ہیں, یس دیر آر سرٹن آرگنائزیشنز ہوں گے, ایگزسٹ کرتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں ہے, جہاں پہ ان چیزوں کو فورس کیا جاتا ہے خواتین پہ کہ آپ نے ڈریسنگ ایسے کرنی ہے یا آپ نے اپنے آپ کو مینٹین ایسے کرنا ہے. بٹ اگین میں سمجھتی ہوں یہاں پہ یہ جو کلچر ہے نا, یہ چینج صرف خواتین خود لے کر ہی آئیں گی. صحیح. آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا کے چیزوں کو پریزنٹ کریں, اپنا اوپینین اتنا اسٹرانگلی دیں کہ بھائی دیز آر مائی ڈنز اینڈ دیز آر مائی ڈونٹس, میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی. یہ آپ اتنا کلیئرلی بتائیں اور لاؤڈ ہو کر بتائیں کہ پھر ان کے پاس آپشن نہ رہے نا. اب ہوتا یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ کمپرومائز کرتے ہیں, وہ نہ کریں, وہ کرنا چھوڑ دیں. ٹی پی ایل میں آپ نے کیسے شمولیت اختیار کی؟ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن, وین ڈڈ اٹ ہیپن, اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ٹی پی ایل کے ساتھ؟ ٹی پی ایل میں مجھے تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں, اینڈ دس از دا لانگیسٹ ٹائم دیٹ آئی ہیو سو فار ان مائی ہول کریئر لائف جتنی ہے میری. مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں, اور آئی ہیو ورکڈ ان 4 ادر آرگنائزیشنس, جس میں نے تقریباً زیادہ تر جتنا میکسیمم کام کیا ہوگا 4 سے 5 سال کیا ہوگا. ٹی پی ایل میں سب سے زیادہ 6 سال ہو گیا مجھے. ہاؤ آئی جوائنڈ, لائک بفور کمنگ ایئر آئی واز ان انشورنس بروکنگ بزنس. تو وین آئی ریسیوڈ کال تو اتنے زیادہ ارادہ نہیں تھا ٹی پی ایل جوائن کرنے کا. اگین کہ تھوڑی سی اسٹڈی کرنی پڑے گی کیا ہے, کیسی جگہ ہے, بہت ساری چیزیں. اور دین آئی جوائنڈ. جب میں نے جوائن کیا تو دا تھنگ جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی, جو سمجھ میں آئی, وہ دیٹ واز دا کلچر. آئی ہیڈ اور آئی ایم ہیونگ, آئی گیس کہ جو ہمارے جتنے بھی امپلائی ہیں وہ تمام اس چیز کو انجوائے کریں گے. دا کائنڈ آف اے کلچر وی ہیو, اٹس ویری اوپن اینڈ فلیکسیبل اینڈ ریلیکسڈ کلچر. پولیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے, کہیں نہ, میں یہ نہیں کہتی کہ ٹی پی ایل میں بالکل ہی نہیں ہوگی, ہر آرگنائزیشن میں ہوتی ہے, لیکن جو the kind of environment we have been given, وہ, اور جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے, because I joined as a head of free insurance. But this is very interesting جو آپ نے بات کہی کہ پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ کا اتنا 16 سال کا تجربہ ہے شاداب جی, کب پالیٹکس ٹاکسک ہو جاتی ہے ایک ادارے کے لیے, کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں کو سمجھا ہی نہیں جا رہا؟ دیکھیں, پالیٹکس تو جب بھی آپ کو ملے گی وہ ٹاکسک ہی ملے گی. یو کانٹ سے کہ ہاں یہ اچھی پالیٹکس ہے. جہاں دا مومنٹ یو فیل کہ یہاں پالیٹکس ہو رہی ہے تو اوبویسلی آپ اس کا پارٹ بھی نہیں بننا چاہیں گے, اور خاص طور پہ جب آپ اس کا شکار ہوں تو یو فیل مور کہ بھائی یہ تو اور زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب اگین ایک چیز آ جاتی ہے اس میں, جب آپ ایک ٹائم سرٹن گزار چکے ہوتے ہیں, دین یو نو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس پالیٹکس نا, وہ آپ سیکھ لیتے ہیں آہستہ آہستہ. لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے بچے آتے ہیں اس فیلڈ میں, وہ بہت گھبرا جاتے ہیں. Can I ask you another question? مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے تجربے میں خواتین گوسپ اور پالیٹکس میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں پروفیشنل افیئرز میں یا مرد حضرات؟ دونوں. لیکن آئی وڈ سے کہ خواتین کی جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ تھوڑی معصوم ہوتی ہے. اچھا. اینڈ جو مرد حضرات کی پالیٹکس ہے, آئی مین یو کانٹ ریچ ٹو دیٹ لیول. تو پھر خواتین پروفیشنلس کو آپ کا مشورہ کیا ہوگا, وہ کیسے نیویگیٹ کریں سب؟ میں خواتین پروفیشنل کو کہوں گی کہ دیکھیں, گوسپنگ 2 طرح کی ہوتی ہے. عموماً خواتین جب ہیں, کچھ بریکس ملے ہیں ان کو, لنچ بریک ہے یا ویسی بات کر رہی ہوتی ہیں, چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, آئی وڈ سے جسٹ کیپ ڈوئنگ دیٹ. آپ کی تھوڑی فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے, آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں نا, مجھے آج مینیجر نے یہ کہہ دیا یا اس نے ایسا کیپ, لیکن اس کو اتنا ٹاکسک لیول پہ نہ آ جائے, وہ پرسنل بھی نہ ہو, ایز فار ایز لائک یو آر ڈوئنگ دس. اور ایک اور ٹائٹ روپ ہے جو خواتین کو چلنی پڑتی ہے, وہ یہ کہ جب وہ پروفیشنلی بہت زیادہ سکسیزفل ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو گھر سے بھی بیک لیش آنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ڈرامے اس طرح کی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں کہ مرد, اور خاص طور پہ ان کے ہسبینڈز یا ان کے بھائی ہی ان سے جیلس ہو جائیں یا ان کو غلط مشورہ دیں یا ان کو ایک طرح سے کتنا ٹاکسک ہو جائے گھر کا انوائرمنٹ, اونلی بیکاز آپ پروفیشنلی کامیاب ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے, خاص طور پر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ.
کہ جب سنس یو آر ورکنگ اور آپ کے ہسبینڈ کے دونوں کی جو لائف ہے وہ ان ٹرمز آف ارننگ اور جو رول ہے وہ سیم ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی جب آپ وین یو ایکسلریٹ ان یور رول ان یور کریئر تو کبھی ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں. دین اگین پھر کائنڈ آف اے ریلیشن شپ یو ہیو ود یور ہسبینڈ, کس طرح سے اس چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے, کس طرح بتانا ہے, اینڈ دین اگین یور ایٹیٹیوڈ. بیسکلی یہ ڈیولپ کیوں ہوتی ہوگی, کہیں نہ کہیں آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ایسی چیز آ جاتی ہوگی دیٹ یو ٹرائنگ ٹو لائک یو نو گیو دس میسج ٹو یور پارٹنر کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ بہتر ہو رہے ہیں, یا چیزیں ہو رہے ہیں, چیزیں اچھی ہو رہی ہیں آپ کے. مگر شاداب جی isn't this like victim blaming؟ ایک تو آلریڈی بیچارہ جو بھی خاتون ہے اس کو مرد کی طرف سے یا ہسبینڈ کی طرف سے جلن کا, حسد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں غلطی اسی کی تھی, وہی اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لے آئی. ٹرائنگ ٹو سے کہ غلطی نہیں ہے, لیکن وہ ایک ایگزامپل ہوتی ہے نا, جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے تو آپ دو طرح سے اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یا تو آپ جو ہے وہ تکبر کے سینس میں اس کا مظاہرہ کریں, یا آپ ہمبل ہو کے اس چیز کو کریں. سو اگین گوز ود یور ریلیشن شپ کہ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جیلسی ہسبینڈ میں آ رہی ہے یا وہ فیل کر رہا ہے, دیکھیں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آل آف سڈن اس کو کوئی, ایک تو یہ کہ یا تو پھر بائی نیچر اس کی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں جیلس ہے, یا مجھے ایسا لگتا ہے آن اے لائٹر نوٹ کہ ہم خواتین کا دل کتنا بڑا ہے, ہم کبھی بھی اپنے ہسبینڈ سے جیلس نہیں ہوتے. اگر وہ اچھا کام کرے, اس کو پروموشن ملے, ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے, لیکن یہ سپورٹ ہر خاتون کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. شاداب جی, ہاؤ مچ آف یور کریئر سکسیس, اس کا کتنا کریڈٹ آپ اپنے ہسبینڈ کو, اپنی فیملی کو دیتی ہیں کہ ان کا سپورٹیو ہونا آپ کے لیے کتنی بڑی اسٹرینتھ تھی؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ پورے اس کریئر کی جو جرنی رہی تھی, اور خاص طور پر وین آئی ریزیومڈ مائی کریئر, کیونکہ وین آئی لیفٹ دی جاب وین آئی گاٹ میرڈ, وہی والا سوچ کہ ٹھیک ہے شادی ہو گئی, اب گھر جا کے بیٹھنا ہے اینڈ دیٹس اٹ, دس از دا لائف. لیکن پھر میری جب پہلی بیٹی ہوئی اور پھر مجھے چیزوں کا احساس ہوا, تو آئی تھاٹ وائی ناٹ کہ اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے. اینڈ دا فرسٹ پرسن آئی ٹاکڈ ود واز مائی ہسبینڈ کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں, مجھے شاید دوبارہ اپنے کریئر کو اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اینڈ دا ورڈ ہی سیڈ کہ دیکھ لو جس طرح تم مینیج کر سکتی ہو, اب جو ہے وہ ہماری بیٹی بھی ہے. تو وہاں سے مجھے ان کی سپورٹ ملی, اور پھر آئی کیم ان ٹو اگین ان دس کارپوریٹ, اور پھر جس طرح سے انہوں نے, اور خاص طور پہ پھر میری مدر نے مجھے سپورٹ کیا. آل دو دیر ور سو مینی چیلنجز, آئی ووڈ سے فار ورکنگ وومن ایوری ڈے از اے چیلنج. آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو ذہن میں وہ جو پوری ایک لسٹ ہوتی ہے ٹو ڈوز کی, یہ کرنی ہے, جس میں گھر کی بھی چیزیں ہیں اور آفس کی بھی چیزیں ہیں, میٹنگز بھی ہیں, اس کے ایجنڈاز بھی ہیں, سارے بھی ہیں, ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ گھر کا غصہ آفس میں اترا یا آفس کا غصہ گھر میں اترا؟ آئی تھنک میرے شروع کے کریئر میں ایسا ہوتا ہوگا, کیونکہ یعنی یو لرن بائی دی ٹائم, بالکل ہوتا ہوگا. لیکن اب کیا ہوتا ہے, لائک میں اتنی, مجھے لگتا ہے پروفیشنلی اتنی آپ کے پاس میچورٹی آ گئی ہے کہ وین آئی لیو آفس آئی لیو آل دی گاربیجز. آئی تھنک دیٹ کین اونلی ہیپن وین یو ہیو اے ہیلدی ورک کلچر اینڈ انوائرمنٹ, جو آپ نے خود کہا. بالکل ٹھیک. کئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں کہ آپ گھر جانے کے بعد بھی انہی الجھنوں میں, انہی ٹو ڈو لسٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. سو ہاؤ ڈز ٹی پی ایل کیوریٹ دس کلچر, جس میں آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے کنڈیوسو ہے, ہر پروفیشنل کے لیے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, ایک پرفیکٹ, کلوز ٹو پرفیکٹ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ٹی پی ایل کا کلچر جو ہے نا, وہ جیسے میں نے کہا اچھا ہے, فلیکسیبل ہے اور بڑا ہی پرسکون, لیکن خواتین کے لیے خاص طور پر. آئی جسٹ گیو یو دس ایگزامپل. میں نے جب اپنا کریئر شروع کیا ٹی پی ایل میں, دیکھیں, اینڈ اٹ واز دا ویری فرسٹ ایئر. سو آپ جب شروع کا آپ کا کوئی بھی ٹائم ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں, نو میٹر کہ آپ کے پاس کتنا لیگیسی آف ایکسپیرینس ہے جو آپ لے کر آئے ہیں دوسری آرگنائزیشن کا, لیکن نئی جگہ پہ بہرحال آپ نئے ہوتے ہیں, اور آپ کو یو نیڈ ٹو پرفارم, یو نیڈ ٹو بی ویزیبل ایوری ویئر کہ ہاں چیزیں چل رہی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے. تو میری اس وقت بیٹی, آئی ایکچولی ہیڈ مائی سیکنڈ بیبی, اور 4 مہینے کی ہوگی. آئی جسٹ فنش مائی میٹ لیوز ان مائی پریویس آرگنائزیشن, اور یہاں میں نے جوائن کیا تھا. تو اگین ہماری جو ورکنگ وومن کی لائف میں بیبی سیٹر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. صحیح. سو دیٹ واز دا ٹائم کہ جب میں نے ٹی پی ایل جوائن کیا, اور سیم ٹائم مائی فیملی, ہول فیملی وینٹ ٹو عمرہ ٹو پرفارم عمرہ, اور مائی جو بیبی سیٹر جو جس کی اوبیسلی ان کی ہیلپ جس کے بلبوتے پہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں سارے ڈیسیژنز لیے although I actually have a very helpful family from my, like میری بھابیاں جو ہیں یا میری مدر ہیں وہ بڑا سپورٹ کرتی ہیں. تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ بہت مشکل ہو گئی مجھے, اور نئی جاب تھی, میں آف بھی نہیں کر سکتی تھی, اور اٹ واز دا ٹائم, اٹ واز اے پری کووڈ ٹائم
تو آپ کے پاس ورک فرام ہوم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر سے کام شروع کر دیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو, میں نے اپنے کسی مینیجر سے یا تذکرہ کیا ہوگا. دا سیکنڈ ڈے آئی ریسیوڈ کال فرام مائی CEO. وہ مجھے کال کر کے بلاتے ہیں, شاداب آ جاؤ, کچھ بات کرنی ہے. اچھا, وہ ایسا ٹائم تھا مجھے بالکل نیا تھا, میرے 1-2 انٹریکشنز ہوئے تھے ان کے ساتھ, میں چلی گئی. اور آئی ایکچولی کوڈ ناٹ امیجن کہ وہ مجھے بات کیا کرنے لگے. وہ کہتے ہیں شاداب کچھ بیبی سیٹر کا مسئلہ چل رہا ہے. اینڈ آئی واز لائک یہ کہاں سے بات کریں. میں نے کہا پہلے تو میں, سر جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ بیبی سیٹر کا مسئلہ. میں نے کہا ہاں سر چل تو رہا ہے, لیکن how do you know about it؟ تو کہتے ہیں بس دیکھ لیں, ہمیں پتہ چل جاتا. مطلب ویری لائٹر نوٹ, ہی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو لائک گیو می دی سولوشن. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, کچھ مسئلے چل رہے ہیں, اسٹارٹ ورک فرام ہوم, ایک ای میل کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی زیادہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک گھر سے, جب تک مسئلہ نہیں حل ہو جاتا آپ اسے کریں. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جو مجھے لگا کہ یار میں تو جنت والی جگہ میں آ گئی ہوں یہاں پہ, کہ ہی نوز واٹ مائی پرابلمز آر. اور دس از کالڈ اے کمپنی ود کمپیشن. یعنی آپ جب اپنے امپلائی کی پرسنل پرابلمس کو اپنی پرابلم سمجھیں اور ساتھ مل کر سولوشن ڈھونڈنے کی کوشش کریں, so you literally have them for life then. And it never ended. پھر میرے پاس بہت سارے ایسے چیلنجز آئے جہاں پہ بینگ وومن میرے HR نے مجھے بہت سپورٹ کیا. تو اٹس آل اباؤٹ لائک یور کمپنی پالیسیز سے کس طرح چل رہی ہیں, کس طرح کا کلچر آپ نے رکھا ہوا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں مجھے میرے ہیڈ آف HR جو ہے نا وہ پرسنلی ای میل کر کے اس پہ بتا رہے ہوتے ہیں, شاداب دس از واٹ وی ہیو ڈن, کچھ اور چاہیے تو بتاؤ, جسٹ لیٹ اس نو. تو یہی چیزیں. اور پھر لائک اس کے علاوہ میں نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ لائک ڈفرینٹ انٹرولس میں وومن انگیجمنٹ میٹنگس رکھی جاتی ہیں. اٹس اے لسننگ کلچر ایز ویل, کہ آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی بات یا اپنا ایشو یا اپنا مدعا اس لیے بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ایز اے پرابلم چائلڈ فلیگ ہو جائیں گے. وہ اپنے مسئلوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ آرگنائزیشن اس کو سمجھنے کے بجائے واٹ ایف اٹ از یوزڈ اگینسٹ یو. اور خواتین کے لیے خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے شاداب جی کہ ایز اے وومن ان اے لیڈرشپ پوزیشن چیلنجز کیا ہوتے ہیں, اور ایک خاتون لیڈر کو اپنے لیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا مختلف کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو مین چیلنج مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ وین یو آر ان اے لیڈنگ پوزیشن تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن شاید یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوگا ان سے چیزیں. اچھا, وہ پہلے ہی بیٹس لگانے, شرطیں لگانا شروع کر دیتے, کتنے عرصے رکیں گے, جو ہے کتنے عرصے رکیں گے. اور یہ بڑا ایویڈنٹ ہے. آپ دیکھیں, میں ویسے ہی اس انشورنس انڈسٹری کو دیکھتی ہوں, آپ دیکھیں جو سینئر جو سی لیول پوزیشنز ہیں وہاں پہ خواتین آپ کو بہت کم ملیں گی. اب آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجوہات ہیں. مجھے لگتا ہے شاید خواتین خود بھی, جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ وہ چیزوں کو ایز اے جاب لیتی ہیں, ایز اے کریئر نہیں لیتی ہیں, چیزوں کو آگے ان کو خود بڑھانا چاہیے. تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے ویسے ہی پرفارم کرنا ہے. جو ایکسپیکٹیشن ایک میل لیڈر سے ہو سکتی ہے انہیں ان پوزیشنس پہ, آپ نے وہ ایکسپیکٹیشنس پوری کرنی ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ از دا مین چیلنج جو آپ. مجھے ایک اس میں سسٹمک فلا یہ بھی لگتا ہے شاداب جی کہ اگر ہم اپنی تمام اسکولنگ سسٹم, ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں, اس میں ہی ایک انہیرنٹ فلا ہے کہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیم سبجیکٹس میں خواتین آگے نہیں ہوتی, تو تبھی دے آر شائے آف چوزنگ کریئرز ان سائنس, ان میتھمیٹکس, یا جیسے آپ کا ایک بہت میتھس سیوی سبجیکٹ ہے آف پلاننگ اینڈ فائنینشیل پروجیکشنز. پتہ نہیں خواتین کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ان فیلڈز میں اچھے نہیں ہو سکتے, ایک توقع ہی بڑی لو سیٹ کر دی جاتی ہے. دس از دا پوائنٹ جب ہم نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ آپ جب وہ جو پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ وہیں پر ہی آپ کہیں نہ کہیں نا چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں میں کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہے. کریئر سلیکشن میں بھی اب تو تھوڑا مجھے چینج دکھتا ہوگا, آپ کو بھی دکھتا ہوگا, لیکن ویسے جب ہم اگر چلے جائیں 10 سال پہلے یا ابھی بھی کافی حد تک, کہ خواتین اگر چاہیں گی کہ مجھے یہ کریئر لینا ہے, یا فار ایگزامپل مجھے ایئر فورس میں ہی جانا ہے, تو اچھا تم کیسے جاؤ گی, تم یہ کرو گی. بہت سارے ایسے آپ کو 10 جو ہیں وہ نیگیٹو چیزیں آپ کے سامنے لے کر آ جاتے ہیں, آپ کے اپنے ہی لوگ بنسبت اس کے کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کریں اور کہیں یہ یس یو کین آلسو آپٹ دس کریئر, آپ اس کو جا سکتے ہیں اس پہ. شاداب جی مجھے بتائیں کہ چلیں خواتین کے تو بہت سارے انہیرنٹ مسائل ہیں, سسٹم کے ایشوز ہیں. مرد حضرات فائنینشیل پلاننگ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں ویسے نہیں کرتے جیسے دوسرے ممالک میں کی جاتی ہے. ہم آج بھی سیکیورٹی کے نام پہ کہتے ہیں پراپرٹی خرید لو, ڈالرز لے کے رکھ لو, گولڈ خرید لو. انشورنس کی طرف لوگوں کا دھیان کیوں نہیں جاتا, اور ابھی بھی کیا کیا رکاوٹیں ہیں, واٹ آر دا مینٹل بیریئرس انشورنس کے لیے؟ یس, ایک تو ہمارے یہاں نا لوگوں میں پلاننگ, خاص طور پر فائنینشیل پلاننگ کا بہت ہی فقدان ہے. اب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت حد تک اگر کسی نے پلاننگ کرنی ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے کچھ فائنینشلی سیونگ کرتے ہیں فور کسی بچے یا بچی کی شادی کر لیں گے, یا آپ نے کہا گھر خرید لیں گے.
ہیلتھ کو لے کے پلاننگ کبھی بھی نہیں کی جاتی. صحیح. کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری فیملی میں آ جاتی ہے, چیزیں ہو جاتی ہیں, تو وہ ایکسپینس کہاں سے ہوں گے؟ وہ تو آپ کے ٹو ڈو لسٹ میں ہے ہی نہیں, چیزوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو اٹس جسٹ آل اباؤٹ دس ٹائم, آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت پینیٹریشن ہے از آئی تھنک دا لوئسٹ. ہمارے ریجن میں سب سے کم ہے, لیس دین 1%, 0.86 ہماری پینیٹریشن ہے. اور وجہ یہی ہے کہ لوگوں کا اس طرف رجحان ہی نہیں ہے. لوگ بہت خوشی سے, میں بڑی مڈل کلاس اینڈ لوور مڈل کلاس کی بات کروں گی, 60-70 ہزار کا موبائل فون خرید لیں گے, لیکن شاید 5,000-6,000 کی ہیلتھ کی انشورنس نہیں لیں گے, حالانکہ وہ آپ کو اتنا ہی بینیفٹ دے سکتا ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ پینیٹریشن بھی کم ہے, اتنا لانگ ٹرم ہم سوچتے نہیں ہیں. کئی لوگ اس کو ایز اے بیڈ اومن بھی لیتے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں انشورنس, ان کو لگتا ہے ایسی بات کر کے کہیں آپ خود اپنے اوپر کسی آفت کو دعوت نہ دے دیں. اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں کیا کہیں گے شاداب جی؟ یس, اٹس جسٹ آل اباؤٹ اے مائنڈ سیٹ آف پیپل ہیو ان آور سوسائٹی. اور وجہ یہ بھی ہے کہ اب تک جس طرح سے انشورنس بیچی گئی ہے, جس طرح سے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی انشورنس کا جب بھی نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک ایجنٹ آ جاتا ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو سائن دس, اور پھر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب اگر ہم اس چیز کو, اس میرے خیال میں جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے ان دی سوسائٹی کہ یہ جو سہولت ہے یا جو انشورنس ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے, آپ کو کسی بھی ایک آنے والے انسیڈنٹ سے بچانے کے لیے ہے, یا فائنینشلی آپ کی سپورٹ کے لیے ہے. میرے خیال میں یہ اگر ہم اویئرنیس کریٹ کر پائیں, اور وہ ہے, بہت سی کمپنیز اپنا رول کر رہی ہیں, ٹی پی ایل خود بھی اس میں بڑا سگنیفیکنٹلی اپنا رول پلے کر رہا ہے. ٹی پی ایل انشورنس آئی تھنک ہم وی آر دی اونلی ریٹیل اور ہائیلی انشورڈ ایک کمپنی جو اب ڈیجیٹلی اس چیزوں کو آگے طرح سے ایڈورٹائز کر رہا ہے یا پریزنٹ کر رہا ہے انٹو دا سوسائٹی. یعنی مائنڈ سیٹ کو بدلنے میں یو آر پلینگ یور پارٹ. اور اب میرے خیال میں ایک اور چیز, جیسے گراؤنڈ ریالٹیز بدلتی ہیں تو اپنے آپ میں ایک شفٹ لے کر آتی ہیں. آج کل ہم کہتے ہیں ڈبل انکم ہاؤس ہولڈس کی بات کی جاتی ہے, اور تب بھی لوگوں کے لیے مشکل ہے اپنے پورے خاندان کے لیے ان کے اخراجات کو پورا کرنا. تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کل جب بچوں نے بڑے ہونا ہے, ان کی فائنینشیل رسپانسبلٹیز بڑھیں گی, کل اس نے کسی نے کاروبار کرنا ہے یا اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے چاہیے, تو ان کا انتظام کہاں سے ہوگا. تو لانگ ٹرم آپ کسی انشورنس پالیسی میں, پروڈکٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے آپ کی ایک بات یاد ہے وچ آئی تھنک از ریئلی دا گولڈن کرکس آف اٹ, کہ ہم اپنی صحت کے بارے میں نہیں سوچتے. اگر اچانک سے, اور یہ کوئی اس کے پر آپ کا کتنا بھی اچھا لائف اسٹائل ہو, اچانک سے ایک ناگہانی آفت کی طرح کوئی بیماری آ سکتی ہے, اور اس کے لیے پلان کرنا یا اس کے لیے کور ہونا بہت ضروری ہے. آئی لرنڈ اباؤٹ دس پروڈکٹ آف یورس کالڈ دا ویمن شیلڈ. تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. جی یس, ہمارے پاس جو ہے وہ ویسے تو جنرل تمام پروڈکٹ ہیں جو آپ کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں, اور ان ٹرمز آف ہیلتھ, بیکاز اٹس جسٹ آل اباؤٹ دی فیکٹر آف رسک. جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈ رسک کیسا ہے, خاص طور پہ جب آپ نے بات کی نا لوگ پلاننگ نہیں کرتے, تو ہم اپنی ہیلتھ کو, فائنینشیل پلاننگ کو اپنی ٹو ڈوز لسٹ میں سب سے لاسٹ میں رکھا ہوا ہے ہم نے. تو یس, اس پہ اگین آپ جب بھی اپنی پرائرٹی سیٹ کریں تو اپنی فائنینشیل پلاننگ جہاں رکھتے ہیں, جس میں فائنینشیل پلاننگ میں ایکچولی آپ تمام چیزیں رکھ رہے ہیں, اپنے گھر کو بنانا ہے, آپ نے ایجوکیشن کو رکھ لیا, میرجز کو رکھ لیا, لیکن آپ کی ایسی کوئی بھی ناگہانی صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں, یا آپ کو ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کو بھی آپ پلان کریں. تو یس, انشورنس میں وی ہیو ڈفرینٹ پروڈکٹس جس میں آپ کو ڈفرینٹ کوریجز دی جاتی ہیں, وہ بیکاز آف یور اینی ایکسیڈنٹ. اب میں ایگزامپل, آپ نے وومن شیلڈ کی بات کی ہے, میں بالکل اس پہ آؤں گی, لیکن اس سے پہلے ہماری اور بھی ایسی پروڈکٹ ہے جس میں آپ کی کمپریہنسو کار انشورنس ہے. تو آپ گاڑی لیتے ہیں, اوبویسلی مڈل کلاس ایک اچھا اماؤنٹ لگا کے, یا پھر آپ فائنینسنگ کرا رہے ہوتے ہیں, یا اگر آپ کیش پہ بھی لیتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے سیو کیا ہوا ہوتا ہے. تو جب آپ نے ایک ایسٹ لے لیا تو آپ اس کی سیفٹی کی طرف بھی تو دھیان دیں کہ اٹ کین بی اور اب تو یہ ڈیپریشیٹنگ ایسٹ بھی نہیں ہے, جتنی قیمت میں گاڑی لی ہے اس سے زیادہ دگنی قیمت میں وہ جاتی ہے. اچھا, بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ کسی ڈبل اسٹوری یا ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں رہتے ہیں, تو بیچارہ نئی گاڑی لینے والے کا تو ایسا لگتا ہے دل نیچے پارک ہوا ہوا ہے,
وہ کوشش کر کر کے اپنی بالکنی سے یا اپنی کھڑکی سے اسی کو دیکھتا رہتا ہے. سو یو رائٹ, انشورنس کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اوور دیٹ. ایگزیکٹلی ایز یو گیو دس ایگزامپل کہ اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ خاص طور پر اگر ایسی ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, وہاں پہ رسک پہ ہیں, یا آپ اپنی گاڑی پارک کر کے گئے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے, واپس آتے ہیں تو کسی نے پیچھے سے بام پینڈن آپ کے جو ہے وہ گاڑی کو ڈیمیج کر دیا. تو آئی تھنک اس طرح کی جو پلاننگ اگر آپ کرتے ہیں جس میں آپ اپنے ڈفرینٹ چھوٹے موٹے ایسیٹس کے لیے, چلے میں یہ نہیں کہتی کارپوریٹ ایک الگ ہے, لیکن آپ کا گھر ہے یا آپ کی گاڑی ہے یا اور بھی ایسی کوئی چیز ہے آپ کی, پھر آپ کی خود کی اپنی ہیلتھ کو لے کے, تو اگر آپ اس پہ فائنینشیل پلاننگ کر کے کچھ حصہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ یہ ایک انسرٹن سچویشن سے بچاتا ہے, کہ آپ کو اسی پھر فائنینشلی آپ کو اس طرح سپورٹ کرتا ہے ایز اف یو ہیو دیٹ منی ود یو. اچھا, ایک اور کی چیز ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی 60% آبادی 32 سال کی عمر سے کم ہے, لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے لوگ انشورنس کے بارے میں 40-45 کی عمر کے بعد سوچنا شروع کرتے ہیں, اور یہ بات شاید کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا رسک فیکٹر بڑھ چکا ہوتا ہے, اور آپ کے لیے وہی پلان وہی پروڈکٹ بہت ایکسپینسو بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گی, کس عمر میں جو رائٹ ایج ہے انشورنس لینے کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ انشورنس کے لیے تو آئی تھنک فرام دا ویری بگننگ جب آپ کے گھر میں بچہ ہو, کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ کانسیپٹ ہوگا فیملی انشورنس کو لے کے نا, آپ اگر ہیلتھ کی انشورنس کے لیے اگر کوئی گھر کا سربراہ لائک فادر ہی ہمارے گھر میں اگر ہے, وہ کر سوچتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں ہی صرف کورڈ ہوں, اوبیسلی وہ بات کرے گا اپنے اسپاؤس کی اور اپنے فیملی اپنے تمام بچوں کی بھی, جو کہ ایک الٹیمیٹ آپ کی جو پہلی فیملی ہوگی وہ یہ ہوگی آپ کی وائف اور آپ کے جو بھی بچے ہیں. دین اگین آپ پھر پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کے جو اس میں کوریج آ جاتی ہے. شاداب جی, یہ تو آپ نے مختلف اور پلانس کے بارے میں بتایا, بٹ اسپیسیفکلی اگر آپ ویمنس شیلڈ کے بارے میں ہم تھوڑا اور تفصیل سے بتائیں. یس, تو وومن شیلڈ ہماری وہ پروڈکٹ ہے جو ہم نے اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائن کی ہے, اور یہ تقریباً 8 جو بیسک کورز ہو سکتے ہیں خواتین کے لیے وہ آفر کرتی ہے, انکلوڈنگ بریسٹ کینسر, سروائیکل کینسر اور اووری کینسر اور اس طرح کے جو بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کی ڈفرینٹ لمٹس ہیں, آپ اپنے بجٹ کے حساب سے کوئی بھی لمٹ خرید سکتے ہیں, اینڈ یو کین جسٹ پٹ یور سیلف ان اے سیف پوزیشن بائی پرچیزنگ دس کور. مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے مدر آپ کی بھی ماشاء اللہ ایک بیٹی ہے, اور ہم نے جتنی ساری باتیں کی ہیں خواتین کے کریئر سے ریلیٹڈ, اسٹیریوٹائپ سے ریلیٹڈ, خواتین نے اگر ایمبیشن کے ساتھ لیڈرشپ پوزیشنز میں جانا ہے تو ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اف آئی ور ٹو آسک یو واٹ از دیٹ ون ایڈوائس جو آپ ضرور اپنی بیٹی کو دیتی ہیں, تو وہ کیا ہوگی؟ میں اس کو بالکل یہ ایڈوائس دیتی ہوں, اور میں اس کو اس کی پریکٹس بھی کروا رہی ہوں. آئی جسٹ سے لائک بی اسٹرانگ ان اینی سچویشن. اس کے ابھی کچھ اسکولز میں ایسی چیزیں ہوئیں, جب وہ آتی ہے اس کے اسکول میں, جب وہ آتی ہے میرے پاس اور بتا رہی ہوتی ہے کہ مما آج یہ چیز ہو گئی ہے, آج اس سے میرے دوست نے کچھ ایسے الفاظ کہے, تو میں نے اس کو لاسٹ لائک ابھی کچھ چیزیں شروع ہوئی تھیں اس کے ساتھ نا کلاس کے اندر, اور میں نے اس کو اس اسٹیج تک ریڈی کر دیا کہ اب جب وہ فیل کرتی ہے یہ جیسے اس کو لگتا ہے کہ کسی نے اسے کچھ کہا, اسٹریٹ فارورڈ وہ اپنی ٹیچر یا ہیڈ کے پاس جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے ساتھ, اس کے لیے کچھ حل کیا جائے. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ جو آپ اس کو گروپ کر رہی ہیں دس از انسٹلنگ سیلف ورتھ ان ہر, سیلف کانفیڈنس پہ اس کے کام کر رہی ہیں. یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا گیپ ہے خواتین کے لیے, اور کئی خواتین اپنا کانفیڈنس ڈرائیو کرتی ہیں صرف دا وے دے لک. کسی کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک بہت ہی پر اثر اور بڑے ویل کنیکٹڈ خاندان سے ہیں تو یہ چیز ہمیں کانفیڈنٹ بناتی ہے, لیکن جو آپ کی انڈیویجول آپ کا جو پرسنل سیلف کانفیڈنس ہے خواتین کے لیے, وہ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کس چیز سے آتا ہے؟ آئی تھنک میں اس پہ کہوں گی کہ جو خواتین کا جو کانفیڈنس ہے, اگین آپ کو انوائرمنٹ بڑا کرتا ہے, ڈرائیو کرتا ہے. آپ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کبھی کبھی, لیکن چیزیں ایسی ہوتی ہیں دین یو لائک فیل یو آر لوزنگ یور کانفیڈنس, پھر آپ نے وہ اندر سے ہی چیزیں اپنے آپ کو بہتر کرنی ہوتی ہیں. اور اگین آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں, جیسے کہ می بینگ مدر, جو چیزیں آپ انجیکٹ کر رہی ہوں اپنی بیٹی میں, بتا رہی ہوں اسے چیزیں آپ نے اس طرح کرنا ہے, یہ کہیں نہ کہیں خواتین نے اپنا رول پلے کرنا ہے کہ اوکے آپ اپنا ٹائم گزار کر آ گئے, آپ اپنے چیلنجز کو یاد کریں, اور اگر آپ اس وقت اکیلے تھے, کوئی نہیں تھا, اب آپ اپنے بچوں کے لیے ہیں, آپ انہیں اس سچویشن کے حساب سے تیار کریں کہ وہ پھر اس کو اچھے سے فیس کریں اور اس میں سروائیو کر کے آگے بھی بڑھیں. یعنی کسی بھی چیز کو اپنا ڈس ایڈوانٹیج نہ رہنے دیں. اگر وقتی طور پہ کوئی چیز آپ کی ویکنیس ہے بھی, مثال کے طور پہ جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, یا آپ اپنے آپ کو جو معاشرے کے اسٹیریوٹائپس ہیں اتنا گڈ لکنگ نہیں سمجھتی ہیں, یا آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے, یا آپ کا وزن زیادہ ہے ایکسیٹرا, یعنی وہ تمام چیزیں جو خواتین کو
बर्डन करती हैं, then there is still a chance for you to rise above it. आप फिर भी strength gain कर सकते हैं. बिल्कुल, मैं इस पे ही आप होता है ना, कभी कभी आप किसी को देखते हैं कि उसने ऐसे ड्रेसअप हुआ है, मुझे भी ऐसे लेना चाहिए, तो आई जस्ट बिलीव कि भाई आप क्या समझते हैं, आप उस ड्रेस को पहन के कंफर्टेबल होंगे या नहीं होंगे, या व्हाट इज़ योर थॉट अबाउट इट. जो आप अपने लिए बेहतर समझते हैं आप वो करें, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप वो करें. और कभी आपने, हमारे यहाँ जिस माशरे में हमने इतनी जजमेंट हम करते हैं कि कोई ऐसा हुलिया क्यों है किसी का, किसी की ये चॉइसेस क्यों हैं, बाहर के ममालिक में जब आप जाती हैं तो क्या लोग वहाँ पे भी जज करते हैं, स्टीरियोटाइप करते हैं, या वो हमसे ज़्यादा एक्सेप्टिंग है? मिक्स हो जाता है रुझान लोगों का इस पे. बहुत से लोग तो लाइक मेजॉरिटी तो है वो दे एक्सेप्टेड बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि भाई ये एक एशियन कल्चर है, फिर पाकिस्तान है, तो यहाँ से लोग इस तरह के आ सकते हैं, तो फाइन. और कुछ लोग जो है वो बहुत क्रिटिकली भी चीज़ें देख रहे होते थे. लाइक जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक मल्टी नेशनल कंपनी थी, जिसमें हमें वहाँ पे जाके डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती थी जो कि जॉब का पार्ट था वो करनी होती थी. उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, और वो उन्होंने कुछ रखे हुए होते थे, सारी प्रोग्राम्स रखे हुए होते थे. तो जब वहाँ पे मैं जाती थी एंड लाइक इसी तरह मैंने अपने आप को रखा हुआ होता था, कैरी किया हुआ होता था, तो वो मुझसे कहते थे कि शायद तुम ऐसे नहीं कर पाओगे. मैं कहती थी आई कैन डू, एंड आई डिड. मैं कर लिया करती थी चीज़ें. तो आपको तो एंड रिजल्ट चाहिए ना, आपको तो चाहिए कि भाई ये चीज़ हो जाए. अब वो मैं कैसे कर रही हूँ, अच्छा उसमें मुझे अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को भी रखना है, चीज़ें भी करनी है. सो दिस इज़ अप टू यू कि आप कैरी करते किस तरह करते हैं. अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही जो है वो, अगर आप एक सर्टन थॉट के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो वो ऐसी हो. आपको बहरहाल ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कॉर्पोरेट की दुनिया में आपने बहरहाल अपने आप को अच्छे से ग्रूम भी करना है, चीज़ों को प्रेजेंट भी. बहुत अहम पॉइंट मुझे ये लग रहा है जो आपकी सारी गुफ्तगू से मैंने अख़ज़ किया, कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, आप में टॉलरेंस भी हो. आपके अंदर ये बात ज़रूर है कि आप अपनी शनाख्त को, लाइफस्टाइल चॉइसेस आपकी अपनी हैं, आपकी भरपूर इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों की कि वो आपकी हर चीज़ को ओके करें तभी आप उनको लेके आगे चलें. लेकिन यही चीज़ फिर, जैसे हम कहते हैं ना, दोनों हाथों से ताली बजती है कि दूसरे की तरफ भी टॉलरेंट हो. आपने शुरू में बड़ी अच्छी बात की थी कि हम अपने नज़रिए से जब चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमसे मुख्तलिफ राय सिर्फ गलत है, यानी हम सही हैं और दूसरे गलत हैं. तो इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा. शादाब जी, इन दी एंड आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू ऑल द वुमेन आउट देयर. मुझे लगता है कि ख़वातीन जो कि एक बड़े मुश्किल गुजार रस्से से गुजर रही होती हैं लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए, एज अ कॉर्पोरेट लीडर आई वुड लाइक यू टू गिव सम एडवाइस टू देम जो आपने अपनी ज़िंदगी अपने तजुर्बे से सीखी हो. तमाम ख़वातीन के लिए जो करियर में है, कॉर्पोरेट की दुनिया में हैं और जो प्लानिंग कर रही हैं, मैं बस ये मैसेज दूंगी कि जो आपको एक हमेशा प्लानिंग से चलें. ज़रूरी नहीं है प्लानिंग का जो रोल है वो एक आदमी ही करे आपकी फैमिली में. हमारा है ना कि बस प्लानिंग इन्होंने करनी है, हमने उसको फॉलो करना है. घर बनाना मर्द का काम है, गाड़ी लेना मर्द का काम है, बच्चों ने आगे पढ़ाई करनी है वो मर्द का काम है. आई थिंक दैट इज़ चेंजिंग. डिसीजन लेना भी आप कर सकते हैं. गिव योर ओन डिसीजन. अपने प्लानिंग बताएं, अपने गोल्स बताएं कि मुझे ये करना है, और उसके साथ उसका पूरा प्लानिंग दे, सोल्यूशन भी दे कि ऐसे करना है. सही. अब फॉर एग्जांपल एक अगर मदर है जिसके 3-4 बच्चे हैं और उसने अगर करियर शुरू करना है या अगर ब्रेक लिया है तो दोबारा करना है, तो कहे कि हाँ मैं ये करने लगी हूँ और ये मेरा हल होगा, ये मेरा शेड्यूल होगा, जिससे अगर आप अपने इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आप कन्विंस भी कर रहे हैं ना उसको. साथ साथ आपके पार्टनर जो हमेशा आपको नहीं कहेगा ठीक है कर लो, घर कौन देखेगा फिर. तो आपने जो है अगर अपनी चीज़ें कोई पुट अप करनी है अपनी प्लानिंग के साथ कि मुझे ये करना है आगे, तो उसके साथ एक सोल्यूशन भी दे देना. देन यू मस्ट हैव अ सोल्यूशन. बिल्कुल सही. शादाब जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से, आपकी इनसाइट से, बेशक वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. एंड आई होप दैट आवर व्यूअर्स आर going to agree to that as well. अपने comments और feedback से बताइएगा कि what did you think about this conversation and what were your favorite parts. Until next time, take good care of yourself. खुदा हाफिज़.